السلام علیکم دوستو، میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے NA-171 اور زرتاج گل۔ NA-171 رحیم یار خان کی ایک سیٹ ہے NA کی، جس پر 12 تاریخ کو الیکشن ہونا ہے۔ PTI کا نامزد امیدوار وہاں پہ ہے حسان مصطفیٰ۔ بات یہ ہے، یہ لیڈر، یہ رہنما، یہ بہت دیر تک یاد کیوں رکھے جاتے ہیں؟ عوام کے دلوں سے نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ عوام اپنے ذہن سے انہیں محو کیوں نہیں کر سکتی؟ عوام انہیں اپنے دل میں جگہ کیوں دیتی ہے؟ اپنے جگر قربان کیوں کر دیتی ہے ان لوگوں پر؟ اپنے ذہن، اپنے خیالات، اپنی حسرتیں، اپنی امیدیں تمام ان سے وابستہ کیوں رکھتے ہیں؟ رہنما، لیڈر وہی ہوتا ہے جو پبلک کے ذہن کو سمجھتا ہے، پبلک کے مسائل پہ نظر رکھتا ہے، پبلک کے مسائل کو اپنا مسئلہ جان کے اس کے لیے وہ تحریک کا آغاز کرتا ہے۔ جب پبلک کے لیے وہ نکلتا ہے تو پبلک اس پہ قربان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پبلک کے ضمیر کی آواز پر، پبلک کا ذہن جان کر، پبلک کی دلوں کی آواز، پبلک کے مسائل پہ ایک بار کام کر کے دیکھیں، آپ صدیوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ یہ پبلک جسے عزت دیتی ہے اس پر جان بھی قربان کر دیتی ہے۔ یہ جذبہ انسانی جو ہے، یہ جس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر سب کچھ ہی کر دیتا ہے۔ کل ریلی نکلی ہے رحیم یار خان میں، حلقہ NA-171 میں۔ وہاں پر محترمہ زرتاج گل کو دیکھتے ہیں کس طرح نوجوانوں نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، حفاظتی حصار میں لیا ہوا تھا، اور کس طرح وہ لوگ خوش تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے اندر کی آواز یہی ہے، وہ چاہتے یہی ہیں، ان کا ذہن یہی ہے، ان کی عقل نے فیصلہ کر لیا ہے، ان کے ضمیر نے انہیں کہا ہے کہ یہی پارٹی آپ نے اسے ووٹ دینا ہے۔ تو دیکھتے وہ کس طرح نکلے ہیں، لوگوں نے ریلی کس طرح نکالی ہے، جلسے میں کتنا عوام تھی، اور جلسے میں محترمہ زرتاج گل نے کیا خطاب کیا۔ دیکھیں، ایک عورت، ایک نفیس اور خوبصورت خاتون جو ایک آہنی تصویر بن کے چل رہی ہے، اس کا نڈر ہونا، اس کی دلیری، جس نے پاکستان کی تاریخ میں منفرد تاریخ رقم کر دی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں 5-6 نسلوں کی جاگیردارانہ موروثی سیاست کو دفن کر کے رکھ دیا ہے اس نے۔ اب اس نے جنوبی پنجاب کے لیے یہ اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں، تو یہ خوش آئند ہے، ہمارے وسیب کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، خوش بختی ہے، نصیب ہے، ہمارا یہ بخت ہے یہ خاتون۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جلسے میں کیا خطاب کیا، اور ریلیوں میں کون سے نعرے لگائے، اور کتنا پبلک نکلی، پبلک کے اذہان کیا تھے، پبلک کے چہرے کی کیفیات کیا تھی، جوان کیا چاہتے تھے، بچے کیا چاہتے تھے، اور بوڑھے کس طرح نعرے لگا رہے تھے۔ دیکھیے، جو لوگ دلوں میں بستے ہیں وہ کھرچنے پر بھی دلوں سے نہیں مٹ سکتے۔ کوئی ہستی نہیں، کوئی طاقت نہیں کہ جو کسی انسان کے دل سے کسی کو نکال سکے۔ فقط ایک آزمودہ نسخہ ہے، ایک ہنر ہے۔ آپ اس طرح چاہے تو سینکڑوں لوگ بھی ایک انسان کے دل سے نکال سکتے ہیں۔ وہ ہنر ہے محبت، وہ ہنر ہے مساوات، وہ ہنر ہے عدل، وہ ہنر ہے مظلوم کی حمایت، وہ ہنر ہے انسانیت سے محبت، وہ ہنر ہے انسانیت میں اتحاد، وہ ہنر ہے انسانیت کو محرومیوں سے نکالنا، وہ ہنر ہے محروم لوگوں کو ان کے حقوق دلانا، وہ ہنر ہے لوگوں کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھنا۔ یہ وہ ہنر ہے۔ آپ اس ہنر پہ کام کریں تو آپ دلوں کے راجہ بن سکتے ہیں، آپ عوام کے دلوں پہ محبت کر سکتے ہیں، آپ راج کر سکتے ہیں، آپ رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں اپنا تخت بنا کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔
لوگ آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کو اپنے محبت کے حصار میں رکھیں گے اور آپ تا قیامت زندہ باد رہیں گے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جس پر ایک قیدی عمران خان چل رہا ہے، جس نے معاشرے کی نبض کو پرکھا ہے، نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، تو جو تکلیف محسوس ہوئی ہے اس پہ اس نے تحریک کا آغاز کر دیا تھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رحیم یار خان کی عوام نے، رحیم یار خان کے جوانوں نے، رحیم یار خان کے بوڑھے نے، رحیم یار خان کی خواتین نے کس طرح اس ریلی میں شرکت کی ہے، کس طرح اس جلسے میں جذبے کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور وہاں پر لیڈران نے، رہنماؤں نے کون کون سی باتیں کی ہیں، کون کون سے نعرے لگائے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں محترمہ زرتاج گل کس طرح ریلی میں چلی ہے اور کس طرح سٹیج پر آ کے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ خطاب اور جلسے کے بعد پھر ریلی نکالی گئی ہے۔ کمال ہے کہ میرے دوست سے وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ریلی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، لوگ تر و تازہ جلسے کے بعد پھر ریلی میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک جذبہ ہے، یہ پبلک کا جذبہ ہے، یہ پبلک کا محبت کا جذبہ ہے۔ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا، اس کے آگے وہی بند باندھا جائے گا جو میں نے پہلے بتایا ہے، وہ ایک ہنر ہے۔ آپ اس ہنر کو آزمائیں اور پبلک کے دلوں کے راجہ بن کر حکومت کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ آئیے دیکھتے ہیں ریلیاں اور سنتے ہیں رہنماؤں کی گفتگو، تقریر، خطابات۔